معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ پانی کے حوض۔ مسجد کی بیرونی دیواروں کے ساتھ شاہراہ عام پر مسلمانوں نے مسافروں کے لیے جگہ جگہ پانی کے نل لگوائے ہوئے تھے۔ انسان تو انسان، حیوانوں کے لیے بھی پانی کے حوض تھے، جہاں سے تانگوں اور بگیوں میں جوتے، گھوڑے اور مال مویشی پانی پیتے تھے۔ کچھ ایسے حوض بھی تھے جہاں سے مقامی آبادی پانی حاصل کرتی تھی۔ یہ نل اور حوض اب تک موجود ہیں اور اسی مقصد کے لیے آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ مسجد کے مد مقابل سڑک کی دوسری جانب حمام بھی تھے، لیکن وہ اب موجود نہیں، جنہیں گرا کر دکانیں اور مکان تعمیر کر دیے گئے ہیں۔ سب ہیڈنگ بہشتی دروازہ۔ میں چند زینے چڑھ کر اوپر گیا، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد پادریوں نے اس دروازے کو متبرک تسلیم کر کے اس سے وہی کام لینا شروع کر دیا جو آج بھی برصغیر کے بہت سے درباروں میں بہشتی دروازے سے لیا جاتا ہے۔ عیسائی عورتیں اس دروازے کے سامنے تھڑے پر چراغ روشن کر کے اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں نے اس جگہ بہت سے چراغ روشن دیکھے۔ ایک مخصوص دن دروازہ کھولا جاتا ہے جس میں سے لوگ گزرتے اور بہشت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس جنت کے لیے وہ پادریوں کو معقول معاوضہ دیتے ہیں۔ پیسے تو ہم مسلمان بھی درباروں اور بہشتی دروازوں سے گزرنے کے بعد نذرانے کے طور پر دیتے ہیں، بلکہ بعض درباروں پر اولیاء کی قبر پر سجدے بھی کیے اور بعض خانقاہوں کے مجاور سادہ دل مسلمانوں کو سجدہ کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پونچھ میں مقیم میرے ایک عزیز شیخ نسیم ایک دفعہ اجمیر شریف گئے، جہاں دربار پر دعا مانگنے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ دربار کے چند مجاوروں نے انہیں آ پکڑا کہ اس قبر پر سجدہ کرو۔ شیخ صاحب نے انکار کیا کہ میں غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، جس پر وہ جاہل ملنگ دھینگا مشتی اور مار کٹائی پر اتر آئے۔ عین اسی وقت ان کے ہم زلف مصطفیٰ منہاس آ گئے، جنہوں نے ان مسٹنڈوں سے شیخ صاحب کی جان بچائی۔ بالکل وہی منظر میں نے یہاں کرتبہ میں بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں جب چراغ جلاتی ہیں تو انہیں زبردستی حضرت مریم کے مجسمے کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسجد کی دیواریں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی قلعہ ہو۔ دیواریں انتہائی مضبوط بڑے بڑے پتھروں سے تیار کی گئی ہیں، جن پر انتہائی خوبصورت نقش و نگاری بھی ہے۔ اس میں کمال یہ ہے کہ 1000 سال بیت جانے کے باوجود یہ نقوش ابھی تک موجود ہیں، بلکہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر ہیں، جو ابھی تک پھیکے نہیں پڑے۔ نقش و نگاری اسلامی آرٹ کے مطابق تھی، جس میں زیادہ تر پھول بوٹے، قدرتی مناظر یا پھر قرآنی آیات کو ماہر خطاط نے انتہائی نفاست کے ساتھ کچھ اس طرح اپنے فن میں ڈھالا کہ وہ آرٹ کے نادر نمونے بن چکے ہیں۔ یہاں تک متعصب عیسائیوں یا غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ سکے۔ انہوں نے تعصب میں نقش و نگاری کو اکھاڑنے کی پوری کوشش کی تاکہ مسجد کے حسن کو پامال کیا جائے، لیکن جہاں تک ظالموں کے ہاتھ نہ پہنچ پائے، وہاں ابھی تک حسن و نفاست جلوہ گر ہے۔ زمانے کے ستم میں جہاں سے دیوار کا سیمنٹ ٹوٹا یا خستہ و ریختہ کا سبب ہوا، وہاں کسی اصول کو مد نظر رکھ کر کام نہیں کیا، بلکہ بڑی بے دردی کے ساتھ سیمنٹ اس طرح لگایا جیسے کوئی انتہائی اناڑی مستری پلستر کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر شمیم کہنے لگی کہ ظالموں نے پلستر نہیں کیا، بلکہ بے ڈنگے انداز میں تھاپا ہے۔ شمیم جہاں بھی ایسا دیکھتی مجھے متوجہ کرتی، ادھر دیکھو، وہاں بھی انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے تھاپا تھاپی کی ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ انتہائی وسیع ہے، جس کے ارد گرد چکر لگانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ مسجد کے ملحق گلیاں اور محلے بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ میں نے پھولوں والی گلی میں سیاحوں کا بہت ہجوم دیکھا۔ یہ گلی مسلمانوں کے زمانے کی یادگار ہے، جسے آج بھی اسی طرز پر پھولوں سے سجایا جاتا ہے جیسے مسلمان سجایا کرتے تھے۔ دنیا میں پھولوں کی ٹوکریوں کا آغاز سب سے پہلے کرتبہ کے مسلمانوں نے کیا۔ پھولوں والی گلی کی خوبصورتی اور اہل محلہ کا ذوق اس قدر ہے
کہ وہ اپنے مکانوں کو خوبصورت پھولوں سے اسی دور کے مطابق سجاتے ہیں۔ گھروں کے باہر دیواروں پر پھولوں کی ٹوکریاں لٹکا کر اور پھر گھروں کے صحن بلکہ چھتوں پر بھی پھولوں کے گملے سجا کر رکھے ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر جاذب النظر ہیں کہ سیاح اس گلی کو خصوصی طور دیکھنے جاتے ہیں اور اہل محلہ بھی سیاحوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھولوں والی گلی دیکھ کر مسلمان سیاح حشاش پشاش ہنستے مسکراتے جب واپس آ کر مسجد قرطبہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی حالت اس انسان کی مانند ہو جاتی ہے جو اپنے کسی عزیز جس سے وہ شدید پیار محبت کرتا ہو، اگر وہ کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ تیمارداری کے لیے جائے تو اس کی خستہ صحت اور حالت زار دیکھ کر جو دل پر گزرتی ہے، اسی کرب سے ایک حساس مسلمان مسجد قرطبہ کی زیارت کے بعد گزرتا ہے۔ مسجد قرطبہ سے مسلمانوں کا معاملہ عشق کا ہے۔ علامہ اقبال نے جب اس عظیم مسجد کو دیکھا تو وہ بھی تڑپے اور مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجز وہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود۔ سب ہیڈنگ: رائل سٹی کے کھنڈرات۔ آج ہمیں قرطبہ کی رائل سٹی کے کھنڈرات کی سیاحت کرنی ہے۔ یہ کھنڈرات یورپ میں پہلے اسلامی دارالخلافہ مدینۃ الزہرا کے ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں نے 711 عیسوی میں فتح کیا تو اسے پہلے دمشق اور پھر بغداد میں مرکزی حکومت کے ماتحت رکھا۔ یوں اندلس کی حیثیت ایک صوبہ جیسی تھی، لیکن عبد الرحمن سوم نے 929 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور اندلس کو الگ اسلامی ریاست کی حیثیت دیتے ہوئے اس کا پہلا دارالخلافہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ مشاورت کے بعد یہ دنیا کا انوکھا اور جدید ترین شہر 936 عیسوی میں قرطبہ سے کوئی 7 میل کے فاصلے پر تعمیر کرنے کا آغاز کیا۔ مدینۃ الزہرا کا لغوی معنی تو چمکنے والا شہر ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ خلیفہ عبد الرحمن سوم زہرا نامی اپنی ایک بیگم سے رج کر پیار کرتا تھا۔ یہ اسی پیار کا نتیجہ تھا کہ اس شہر بے مثال کا نام اپنی بیگم زہرا کے نام پر رکھا۔ پیار و محبت واقعی بے مثال جذبہ ہے۔ اگر یہ سچا جذبہ نہ ہوتا تو ممتاز کے نام پر تاج محل بھی وجود میں نہ آتا۔ تعمیر کے بعد 34 سال تک مدینۃ الزہرا بڑے کروفر کے ساتھ دنیا میں اپنی عظمت اور علم و ادب کی بدولت مشہور رہا۔ جب قرطبہ کی خلافت عروج سے زوال کی طرف سفر کرنے لگی تو بنو امیہ کی حکومت کے ختم ہوتے ہی ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1010 عیسوی میں شمالی افریقہ کے بربر باغیوں نے، جنہیں محلات کی آرام دہ زندگی سے نفرت تھی، آگ لگا کر شہر کو خاکستر کر دیا تھا۔ مدینۃ الزہرا نظروں سے اس طرح اوجھل ہوا کہ دنیا یہ بھول ہی گئی کہ یہ شہر کس مقام پر تھا۔ 900 سال غائب رہنے کے بعد 20ویں صدی کے آغاز 1910 عیسوی میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کر کے اس شہر کے کچھ حصے دریافت کیے۔ آج ہمیں اسی خاکستر شہر کے کھنڈرات دیکھنے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا: ہے زمین قرطبہ دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مسل شمع طور، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دریا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے جس سے طاقِ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے۔ سب ہیڈنگ: قرطبہ قدیم۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تو حبیب اللہ گاڑی لے کر ہمارے ہوٹل آ پہنچا۔ آج قرطبہ میں ہمارا آخری دن تھا۔ ہمیں بعد دوپہر 3:30 بجے غرناطہ کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے سامان گاڑی میں رکھا تو حبیب اللہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ قرطبہ کے قدیمی گلیوں اور بازار جہاں سے گاڑی گزرتی کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا تھا۔
انہوں نے ہمیں یہودیوں کا قدیمی محلہ بھی دکھایا جو مسجد کرتبہ کے نزدیک خلافت ہاؤس کے پہلو میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی دور حکومت میں یہودی مسلمانوں کے بہت ہی قریبی تھے، بلکہ کچھ یہودی کابینہ میں بھی شامل تھے۔ امیہ دور حکومت میں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام کرتے تھے۔ حبیب اللہ نے بتایا کہ کرتبہ کے شہر قدیم کے ارد گرد دیوار تھی جو اب بھی موجود ہے۔ شہر قدیم کے چند داخلی دروازے اب بھی بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ماضی کی یادیں اور ہمارے اجداد کے قصے سناتے نظر آتے ہیں۔ حبیب اللہ مختلف تاریخی مقامات پر گاڑی کھڑی کرتا، ہم دیکھتے اور تصاویر اتارتے تو گاڑی پھر چل پڑتی۔ اب گاڑی شہر قدیم سے نکل کر شہر جدید میں پہنچ چکی تھی۔ ہم نے دیکھا جدید شہر بہت ہی خوبصورت تھا، سڑکیں چوڑی اور صاف ستھری، ٹریفک لائٹس کا بہت اچھا انتظام۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑے بڑے چوکوں میں فوارے ابل رہے تھے۔ ان فواروں سے شفاف پانی فضا میں بلند ہوتا، جس سے علاقے کے حسن میں جہاں اضافہ ہوتا وہاں سیاح بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ ہم مختلف شاہراہات پر چلتے چلتے شہر کا جائزہ لیتے سفر کرتے رہے، ساتھ ساتھ حبیب اللہ ہماری معلومات میں اضافہ بھی کر رہے تھے۔ اس دوران ہمیں کرتبہ یونیورسٹی نظر آئی تو مجھے یاد آیا یورپ کی پہلی یونیورسٹی کرتبہ میں مسلمانوں نے قائم کی تھی، لیکن جب مسلمان اس خطے سے چلے گئے تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ درس گاہیں بند، کتب خانے جلا دیے گئے اور مساجد مسمار یا پھر انہیں چرچ میں بدل دیا گیا۔ جس شہر میں یورپ کی پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی وہاں مسلمانوں کے جانے کے کوئی 1000 سال بعد 1972 میں دوبارہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو مقامی آبادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہل کرتبہ کو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر ہے کہ انہوں نے اس شہر میں اس وقت علم کی شمع روشن کی تھی جب یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ: سرنگ امیہ۔ شہر کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے نکلے تو ایک بڑی شاہراہ پر جا پہنچے۔ یہ انتہائی کشادہ اور خوبصورت سڑک تھی۔ چند سال پہلے ہم نے کرتبہ سے مدینۃ الزہرا جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی سڑک پر سفر کیا تھا جو کرتبہ کے نواح میں ہرے بھرے کھیتوں میں سے گزرتی ہوئی مدینۃ الزہرا پہنچی تھی، لیکن آج ہم ڈیول کیریج وے پر سفر کر رہے تھے۔ ہم سفر کر رہے تھے کہ دیکھا آگے ایک سرنگ ہے جس پر لکھا ہوا تھا ٹنل امیہ۔ مجھے اپنی نظروں پر شک ہوا تو میں نے حبیب اللہ سے پوچھا، جس نے بتایا کہ واقعی اس سرنگ کا نام امیہ ہے۔ یہ تقریباً 276 میٹر لمبی ہے۔ کرتبہ کے لوگ امیہ دور کو سنہری دور تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ یہی سبب ہے کہ انہوں نے شہر جدید میں تعمیر ہونے والے چوکوں اور سرنگوں کے نام مسلمانوں کے حوالے سے تجویز کر دیے ہیں۔ اسی شہر میں علامہ اقبال روڈ بھی ہے اور لاہور چوک بھی۔ ابھی ہم نے چند میل ہی سفر طے کیا تھا کہ مدینۃ الزہرا کا سائن آ گیا۔ حبیب اللہ نے گاڑی کا رخ مدینۃ الزہرا کی طرف کیا تو جلد ہی کار پارک میں جا پہنچے۔ کار پارک کے ساتھ میوزیم اور آڈیٹوریم تھا۔ یہ دیکھ کر مسرت ہوئی، ورنہ چند سال پہلے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تب ہم گاڑی سیدھی پہاڑی کے اوپر لے گئے تھے، لیکن اب وہاں گاڑی لے جانا ممنوع ہے۔ سیاح اپنی گاڑیاں کار پارک میں کھڑی کرتے ہیں، جہاں سے سیاحوں کو بسوں پر بٹھا کر چند فرلانگ کے بعد ایک پہاڑی کے اوپر جا کر اتارا جاتا ہے۔ حبیب اللہ نے گاڑی کھڑی کی اور دوڑ کر 3 ٹکٹ لے آیا، جس میں میوزیم اور آڈیٹوریم کی سیر بھی شامل تھی۔ ہم نے ٹکٹ کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن حبیب اللہ کے پیار و محبت کے سامنے ایک نہ چلی۔